مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جس وقت میں خاندانوں میں یہ جھگڑے دیکھتی ہوں، یہ جھگڑا ایک بہت چھوٹی نوعیت کا کہ ساس سسر کس کی ذمہ داری ہے۔ اگر 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو جس بیٹے کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہو منہ بنا رہی ہوتی ہے کہ تو بھاگ گئے، ان کو ہمارے اوپر پھینک دیا۔ یہ میں نے ایک نہیں بہت گھروں میں سنا ہے، دیکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت برا لگتا ہے سب کو کہ یہ ساس سسر ہمارے پلے کیوں بن گئی، یہ مصیبت باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے، کیا یہ ہمارے سر کیوں آ گئے۔ ایسے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی ساس جس کو زندگی میں ٹائم پر روٹی دیتے ہوئے یا اس کے کپڑے دھوتے ہوئے یا اس کا کام کرتے ہوئے بہوؤں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جب وہ گزرتی ہے یا گزرنے والی ہوتی ہے تو اس کا زیور کتنا ہے، انہی بہوؤں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس زیور کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ سسر جس کے لیے 2 وقت کی روٹی، کپڑا استری کرنا، اور اگر ساس نہیں ہے تو پوری طرح سے دیکھ بھال کرنا بہوؤں کو کھلتا ہے، اس سسر کے مرنے پہ بیٹے خاموش ہوتے ہیں، لیکن بہویں بہت اچھل کے لڑ رہی ہوتی ہیں کہ جائیداد میں حصہ ہمارا زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ داماد جو بیٹیوں کو ان کے گھروں پر نہیں بھیجتے کہ تم کیوں ماں باپ کی خدمت کرنے جا رہی ہو، تمہارے بھائیوں کا فرض ہے وہ جائیں وہ کریں، بیٹے ہیں بیٹوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن اسی ساس اور اسی سسر کے انتقال پر وہی داماد سب سے پہلے انہی بیٹیوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جا کے امی کے زیور میں سے اپنا حصہ لے کر آؤ، اور باپ کے مال میں سے اپنا حصہ اور باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر آؤ، ایسا نہ ہو کوئی ہڑپ جائے۔ تو جب ان بڈھا بڑھیا کی خدمت کسی ایک کے اوپر فرض نہیں تھی، کسی کے دل میں درد نہیں کر رہی تھی، تو ان کی جائیداد، ان کا زیور، ان کا مال و متاع کیسے کسی کے دل میں درد کرتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دے دیا کرو یار، زندگی تھوڑی ہوتی ہے، یہ وقت رہتا نہیں ہے، لیکن باتیں رہ جاتی ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔